IMF ان سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی عیاشیاں کم کرو. IMF یہ نہیں کہتا کہ جو تم نے پروٹوکول پر اتنے پیٹرول کا بل بن رہا ہے وہ بھی تو ڈالر میں ہی ہوتا ہے, اس کو کم کرو. جو بھی حاصل کر رہا ہے اس قوم کے اوپر بوجھ ڈال کر, سب سے پہلے تو اسے قربانی دینی چاہیے نا. جب تک حکمران قربانی نہیں دیں گے, جب تک وزراء قربانی نہیں دیں گے, جب تک اشرافیہ قربانی نہیں دے گی, تو عوام کے اوپر آپ سارا بوجھ ڈال دیں اور ہم سے کہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اور خود اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں. اگر صرف یہ پروٹوکول والے اور ایک مخصوص طبقے کے اوپر خرچ ہونے والے پیٹرول کو ہی کم کر دیا جائے تو 20-30% جو ہے ہمیں بچت ہو سکتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ جو ہم IMF کے در پر سوالی ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ سال میں ہمیں $1 ارب $1.25 ارب مل جائے اور اس کے طفیل میں ہمیں کچھ قرضے مل جائیں, اس سے ہماری بڑی حد تک جان چھوٹ سکتی ہے. لیکن کرے گا کون؟ قومی بچت اسکیموں میں جو اتنا بڑا پیسہ موجود ہے اس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں کاٹا جاتا؟ اس کے اوپر اگر ٹیکس کاٹ لیا جائے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ فوری طور پر سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا اس وقت حل ہو سکتا ہے, اور ہم کسی حد تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں بڑے پیمانے پر وہ لوگ ہیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں اس پورے نظام میں, جن کی اپنی ایک حیثیت ہے اور جن کا اپنا ایک نیکسس ہے ہر طبقہ زندگی کے حکمران طبقے میں. اس لیے یہ ایک دوسرے کو سہولت پہنچاتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو کی جو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اس کو بچاتے ہیں. کیا اس کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو ملک کے ادارے FIA بنے ہوئے ہیں, نیب بنے ہوئے ہیں, یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے؟ کیا یہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ کس افسر کے گھر میں کتنے ڈالر ہیں, ان کے ڈالر اکاؤنٹس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے ڈالر باہر لا کر کھڑا کریں تو یہ ڈالر کا بحران ختم ہو جائے گا. لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے محافظ, ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں. اس لیے عوام کو بیدار ہونا پڑے گا, اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی ہماری. اس لیے میں پیٹرول کی قیمت کے اس اضافے کی مذمت کرتا ہوں, اور ابھی تو IMF سرکار 1 تاریخ سے یہاں 9 دن کے لیے بیٹھے گی, اور 9 دن تک وہ یہ چاہیں گے کہ اپنی مرضی کے تمام فیصلے ان لوگوں سے کروائیں, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عام آدمی کا کیا حال ہوگا. اس وقت بلدیاتی انتخاب کو مکمل ہوئے 16 دن گزر گئے اور آج 15 دن, اور 15ویں 16ویں دن بھی آپ یہ دیکھیں کہ اب تک پروسیس آگے نہیں بڑھ رہا. اس لیے میری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ 2 تاریخ کو جو 9 سیٹوں کا فیصلہ ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت ساری سیٹیں جس پر دھاندلی ہوئی ہے اور ری کاؤنٹنگ میں جس پہ گڑبڑ کی گئی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو بھیجی ہوئی ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ٹیک اپ ہو جائے گا, تو فوری طور پر یہ مسئلہ ریزالو ہو, اور اس کے ساتھ جن سیٹوں پہ بائی الیکشن ہونے ہیں اس کا شیڈول بھی جلد از جلد آنا چاہیے, اور مہینہ 34-35 دن جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس میں فوری طور پر یہ شیڈول اناؤنس ہو جانا چاہیے, تاکہ یہ کونسل مکمل ہو اور پھر اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر میئر اور ٹاؤن کے چیئرمین اور UC کے چیئرمین اپنے اوتھ اٹھا لیں, اور تمام ریزرو سیٹس کے انتخابات بھی اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہو جائیں, تاکہ اب جس مقصد کے لیے یہ بلدیاتی انتخاب ہوا ہے اس لیڈرشپ کو کام کرنے کا موقع ملے, اور اس کے نتیجے میں شہر کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نمبرز میں بھی, چاہے وہ آپ ایک UC کی 8 UCیاں بنا کر 8 سیٹیں اور 6 سیٹیں حاصل کر کے کہو کہ ہم اکثریت میں ہیں, تمہاری ان تمام چیزوں کو بھی ہم شکست دینے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ نمبرز میں بھی جماعت اسلامی آئندہ چند دنوں میں کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہوگی. جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے ہم بہت آگے ہیں الحمدللہ, کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے, وہ ووٹ جس کا تحفظ ہو سکا ہے اس کے مطابق بھی ہم بہت آگے ہیں حکمران جماعت سے, اور یہ کراچی کے لوگوں کا بھرپور اعتماد ہے, اور ہم اس اعتماد کا بدل دینا چاہتے ہیں, اور ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے.